بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 32 ہے، اور جو مضمون شروع ہوا تھا پچھلے کئی دروس سے، کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کا ایک اور حصہ پیش خدمت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ واستأجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رجلا من بنی الدویل وهو من بنی عبد بن عدی ہادیا خریتا، والخریت الماہر بالہدایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو الدویل، جو کہ بنو عبد بن عدی کی ایک شاخ تھی، اس کے ایک شخص کو بطور رہبر اجرت پر لیا۔ خریت یہ ماہر رہبر کو کہا جاتا ہے۔ قد عمس حلفا فی آل العاص ابن وائل السہمی وهو على دین کفار قریش۔ وہ آل عاص ابن وائل سہمی کا حلیف تھا، اگرچہ کفار قریش کے مذہب پر تھا۔ فأمناہ فدفعا الیہ راحلتیہما وواعداہ غار ثور بعد 3 لیال براحلتیہما صبح 3۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور اپنی اونٹیاں اس کے سپرد کی، اور اس سے اس بات کا وعدہ لیا کہ 3 راتیں گزار کر اگلی صبح ان اونٹنیوں کو غار ثور پر لے کر وہ حاضر ہو جائے۔ وانطلق معہما عامر بن فہیرۃ والدلیل فاخذ بہم علی طریق السواحل۔ چنانچہ وہ حسب سابق اپنے وعدے کے مطابق وہ اونٹنیوں کو لے کر حاضر ہوا، تو وہ غار ثور سے چلے، ان کے ساتھ عامر ابن فہیرہ، دلیل سے مراد یہ رہبر، رہنما جو راستہ دکھا رہا تھا، تو وہ ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لے کر ساحل کے راستے سے چلا۔ یہاں پر 2 لفظ ہے جی، خریتن، وہ ماہر اور ہوشیار رہبر جو کہ پوشیدہ راستوں سے بھی پوری طرح واقفیت رکھتا ہو۔ اس کی جمع خواریت یا خراراتن آتی ہے۔ باب نصر سے خرتن مصدر اس کا آتا ہے راستوں سے واقف ہونے کے معنی میں، اور اگر باب سمع سے اس کو لیا جائے خرتن تو پھر ہوشیار رہبر ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی غمسہ۔ باب ضربہ سے غمسن مصدر آتا ہے ڈبونے، داخل کرنے کے معنی میں۔ اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لے لیں تغمیسن تو زور سے ڈبونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ باب مفاعلہ سے مغامستن، یہ جلد بازی کرنے یا اپنے آپ کو لڑائی یا خطرے میں ڈالنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ قال ابن شہاب واخبرنی عبد الرحمن بن مالک المدلجی وهو ابن اخی سراقة بن مالک بن جعشم ان اباہ اخبرہ انہ سمع سراقة بن جعشم یقول۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن ابن مالک المدلجی، جو کہ سراقہ ابن مالک ابن جعشم کے بھتیجے ہیں، اس نے خبر دی کہ ان کے والد نے ان کو بتایا کہ میں نے سراقہ ابن جعشم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جاءنا رسول کفار قریش یجعلون فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر دیت کل واحد منہما لمن قتلہ او اسرہ، کہ ہمارے پاس
کفار قریش کے قاصد آئے اور یہ پیشکش کی کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ قتل کرے یا گرفتار کرے تو ہر ایک کے بدلے میں ایک مکمل دیت دی جائے گی. مکمل دیت یعنی 100 اونٹ، یہ اس وقت دیت تھی. فبینما انا جالس فی مجلس من مجالس قومی بنی مدلج اقبل رجل منهم حتی قام علینا ونحن جلوس. میں اس وقت اپنی قوم بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک ایک آدمی سامنے آیا اور ہمارے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے. فقال، تو اس نے کہا، یا سراقہ انی رأیت آنفا اسودتا بالساحل اراہا محمدا او اصحابہ. اس نے کہا کہ اے سراقہ، میں ابھی ساحل کی طرف چند سائے دیکھے ہیں میں نے، اور میرا گمان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہے. قال سراقہ فعرفت انہم ہم. سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا گمان صحیح ہے اور یہ بے شک وہی لوگ ہیں. فقلت له، لیکن میں نے اس کو کہا ٹالنے کے لیے ایسا کہا، انہم لیسوا بہم ولکنک رأیت فلانا وفلانا انطلقوا باعیننا، کہ یہ وہ لوگ نہیں ہے بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی اس طرف گئے. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. اس کے بعد میں مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھتے ہی اپنے گھر گیا اور اپنے باندی کو حکم دیا کہ میرے گھوڑے کو ٹیلے کے پیچھے لے جا کر کھڑا کر دے اور وہی اس کو میرے لیے روکے رکھے. وَأَخَذْتُ رِمْحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ. اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور گھر کے پچھواڑے سے میں اس طرح نکلا، فَخَطَطْتُ بِزُجَّةِ الْأَرْضِ وَخَفَضْتُ عَالِيَةً، کہ میں اپنے نیزے کی نوک سے زمین پر لکیر کھینچ رہا تھا اور اس کے اوپر کے حصے کو چھپایا ہوا تھا. یہ سب کاروائی یعنی اس کا اوپر والا حصہ جو نوکدار حصہ ہوتا ہے لوہے والا، اس کو میں نے نیچے کیا ہوا تھا اور چھپایا ہوا تھا. یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ کسی کو یہ خبر نہ ہو، بلکہ خاموشی کے ساتھ یہ ان کے پیچھے چلا جائے اور ان کو پکڑ کر ان 200 اونٹوں کا انعام وہ حاصل کرے. یہ سارا سب کچھ اسی کے لیے ہی کر رہا تھا. یہاں پر پہلا لفظ رمحی نیزے کو کہا جاتا ہے. یہ باب فتح سے رمحن ریزہ مارنے کے معنی میں آتا ہے. کسی کو نیزہ مارے تو اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. یہ باب تفاعل سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ترامحن ایک دوسرے کو نیزہ مارنا اس معنی میں آتا ہے. فخطط خطط باب نصر سے خطن مصدر اس کا آتا ہے لکیر کھینچنے کے معنی میں، اور باب تفعیل سے تخطیطاً لکیریں کھینچنا، حدود مقرر کرنا اس معنی میں یہ آتا ہے. بزجہ زج یہ نیزے کا نچلا لوہا جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے. انی بھی کہا جاتا ہے، تیر کا پل، نوک، یہ سارے اس کے نام ہیں. اس کی جمع زجاجن، ازججن، ازجتن اور یا زججتن، یہ سارے اس کی ممکن ہے. زججہ سے اس کا مصدر باب نصرہ سے زجن، کسی کو نیزے کے پچھلے سرے کے لوہے سے مارنا، اس معنی میں یہ پھر آئے گا. اور اگر باب افعال سے اس کو لے لے تو ازجاج الرمح، یہ نیزے کا نچلا حصہ لگانا، اس معنی میں پھر یہ آئے گا. جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف.
حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میں گھوڑے کے پاس آ کر اس پر سوار ہوا اور اس کو سرپٹ دوڑایا تاکہ مجھے جلدی پہنچائے، یہاں تک کہ جب میں ان کے قریب پہنچ گیا فعثرت بی فرسی فخررت عنها، تو گھوڑا مجھے لیتے ہوئے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں زمین پر گر گیا. فقمت فاہویت یدی الی کنانتی فاستخرجت منها الازلام، لیکن میں جلدی سے اٹھا اور اپنے ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا اور اس سے تیر نکالے تاکہ اس کے ذریعے فاستقسمت بها اضرهم ام لا، تاکہ اس کے ذریعے پال نکال لوں کہ میں انہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں. فخرج الذی اکرہ، تو وہ بات نکلی، یعنی جب میں نے پال کھینچی تو وہ چیز نکلی جس کو میں ناپسند کرتا تھا. فرکبت فرسی وعصیت الازلام تقرب بی حتی اذا سمعت قراءة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو لا يلتفت وابو بکر یکثر الالتفات. پس میں نے اپنے پال کے خلاف عمل کیا اور اپنے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہوا تاکہ وہ مجھے ان کے قریب پہنچا دے، یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف کوئی التفات نہیں کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے. ساخت یدا فرسی فی الارض حتی بلغتا الرکبتین فخررت عنہا، پھر میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں، دونوں پاؤں زمین میں دس گئے، یہاں تک کہ دونوں گھٹنوں تک دس گئے، میں اس سے نیچے گر پڑا. ثم زجرتها فنہست فلم تکد تخرج یدیہا، پھر میں نے اس کو اٹھنے کے لیے ڈانٹا اور اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، وہ اٹھ تو گیا. فلما استوت قائمۃ اذ لأثر یدیہا غبار ساطع فی السماء مثل الدخان، وہ اٹھ تو گیا لیکن اپنے پاؤں زمین سے نہ نکال سکا. جب بمشکل اس کو یہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو اس کی اگلی ٹانگوں کے دنسنے کی جگہ سے منتشر سا غبار اٹھ کر دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف بلند ہوا. جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہے. فعصرت بھی باب ضربہ سے باب نصرہ اور سمعہ، اس کے علاوہ یہ باب کرمہ سے بھی. عثرن، عسیرن، عسارن، یہ تینوں طرح مصدر ان چار ابواب سے پھسلنے کے معنی میں، گرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ باب نصرہ سے عصوراً مصدر بھی استعمال ہو سکتا ہے مطلع ہونے کے معنی میں. اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لے لیں تعثیراً تو عیب لگانے، پسلانے کے معنی میں یہ آتا ہے. فاہویت، اہویت ہوا یہوی اہواءً، یہ باب افعال سے یہاں استعمال ہوا ہے اہواءً. جب اس کے صلہ میں الا آ جائے تو بڑھانے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کو اگر ہم باب ضربہ سے لے لیں تو باب ضربہ سے حویًا، اوپر سے نیچے گرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر ہوبیًا آ جائے ہا پر ضمہ کے ساتھ تو پھر بلند ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. باب سمعہ سے ہون، یہ محبت کرنے کے معنی میں، خواہش کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب استفعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے استہواءً، مدہوش کر دینے کے معنی میں یہ آتا ہے. فاستقسمت، یہ باب استفعال سے استقسامً مصدر اس کا آتا ہے، تقسیم کرنے کو کہنا، فکر کرنا، اس معنی میں یہ
آتا ہے. ساخت سوخ سے ہے، یہ باب نصر سے سوخن اور باب تفعل سے تسوخن ڈنس جانے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر باب تفعل سے اس کا مصدر سیوخن آ جائے تو نگل لینے کے معنی میں، نصر سے بھی نگل لینے کے معنی میں پھر یہ آئے گا. فنہزت نہزت نہزا، یہ باب فتح سے یہاں پر نہزن نہوزن استعمال ہوا ہے، کڑا ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اگر باب افعال سے اس کو ہم لے لیں انہازن تو پھر یہ اٹھانے کے معنی میں آئے گا. باب افتعال سے انتہازن کڑا ہونا، مستعد کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور باب تفاعل سے اگر لیا جائے تناہزن تو پھر جنگ میں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب مفاعلہ سے مناہزتاً مقابلہ کرنے کے معنی میں آتا ہے. آخری لفظ ساطعن سطع سے ہے، باب سمع سے سطعن طا کے حرکت کے ساتھ دراز گردن ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے. اور باب فتح سے یہاں یہ استعمال ہوا ہے سطعن سطوعن بلند ہونے کے معنی میں آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہو سکتا ہے تسطیعن بلند کرنے کے معنی میں پھر یہ آئے گا. جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.